بہت ساری خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ جی ایک بندے کے ساتھ ہمارا تعلق تھا 3 سال کا، کسی کا 8 سال کا، لیکن اب اس بندے نے یہ بولا ہے کہ میں سب سے پہلے تو اپنی فیملی کی مرضی کے مطابق میں نے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے دن سے اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ امید آپ نے ہم سے نہیں رکھنی کہ ہم نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور بہت سارے لوگ پہلے دن سے بولتے ہیں کہ ہم کریں گے اور بعد میں مکر جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے فیملی کی مرضی سے کرنی ہے. اب بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ جہاں پر سیکریفائز کرتی ہیں یا ان کے دل میں ایک کھونے کا ڈر ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ کسی انسان کے ساتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سیکنڈ میرج کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں. سیکنڈ میرج کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے اور جتنے لوگوں کی کیسز میرے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ کے ساتھ سیکنڈ میرج کرتے ہیں یا آپ کو سیکنڈ میرج کا لارا لگاتے ہیں نا، تو وہ ایک تو اپنی فیملی کے ساتھ اس میرج کو اوپن نہیں کرتے، وہ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ چھپ کر میرج کرنی ہے. چھپ کر میرج جو کرتے ہیں اس کے ایک الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. آگے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیز جتنے کیس میرے پاس آئے ہیں تو میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، تو وہ تو ایک بالکل الگ سائڈ پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو اس طرح یوز کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی فیملی سے نہیں ملواتے، کبھی اپنی فیملی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے سیکنڈ میرج کی ہے، تو اس میں آپ کی عزت نہیں رہتی. اگر یہاں پر آپ ان کے لیے سیکریفائز کر جائیں گے نا، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے کہ جی ہم تیار ہیں، آپ دوسری کریں تیسری کریں لیکن ہمیں چھوڑے نا. جب آپ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، تو اگلا بندہ آپ کو ذلیل کرتا ہے. وہ آپ کو ہر طرح سے یوز کرتا ہے، فزیکلی، فائنینشلی، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے وہ پھینک دیتا ہے، لیکن وہ آپ کی قدر نہیں کرتا. تو اگر آپ کا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنے لیے آپ کو یہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. ون سائیڈڈ ایفرٹ کرتے رہیں گے نا تو اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملنا. ایک ٹائم کے بعد آپ ذہنی مریض بن جائیں گے، اور امید ہے کہ بن چکے ہوں گے. جس طرح کے ریلیشن شپ میں لوگ ہوتے ہیں نا تو ذہنی مریض لوگ بن جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، تعلقات زبردستی نہیں بنائے جاتے. یار جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا نا، وفادار ہوگا، وہ سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی پر آپ کو رکھے گا، آپ سے پوچھ کر ہر فیصلہ کرے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں کبھی. لیکن جو دنیا کے سامنے ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ تو بھگوڑا ہے، ڈرپوک بندہ ہے. اس کے پیچھے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں کہ یار اس بندے کی مجھے محبت مل جائے، اس کا پیار مل جائے، یہ انسان مل جائے. اس نے کبھی بھی آپ کو مکمل نہیں ملنا، اس کی محبت کبھی آپ کو نہیں ملنی، اس کا پیار کبھی آپ کو نہیں ملنا. آپ نے ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگنا ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے قدموں میں گرنا ہے، لیکن اس انسان نے آپ کی ویلیو نہیں کرنی، آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی کا سکون برباد کر دے گا، آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گا، آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، آپ ذہنی مریض بن کر بیٹھ جائیں گے گھر. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے تعلق میں رہنے کا. سب سے پہلی عزت آپ نے اپنی کرنی ہے. اپنی عزت خود کریں گے، اپنی ویلیو خود کریں گے، تو دوسرے بندے نے بھی آپ کی عزت اور آپ کی ویلیو کرنی ہے. یار کیا ہو جائے گا اگر وہ انسان آپ کو چھوڑ جائے، آپ کے ساتھ تعلق نہ رکھے؟ تو کیا لوگ مر جاتے ہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ لا حاصل ہو جائے گا. لیکن لا حاصل ہو جائے وہ چیز بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ اپنی نظروں میں خود گر جائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. جو محبت آپ کو ذہنی سکون نہیں دیتی وہ محبت نہیں ہے. جس انسان کے ساتھ تعلق میں رہ کر آپ کا ذہنی سکون برباد ہو چکا ہے، آپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اس کو آپ محبت کا نام دے رہے ہیں. وہ انسان آپ سے محبت نہیں کرتا جو انسان آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو صرف ایڈکشن ہو، لیکن آپ کے ساتھ لو نہ ہو. جو واقعی لویل ہوگا نا وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھے گا. باتیں شاید آپ کو تلخ لگ رہی ہوں، بری لگ رہی ہوں، لیکن یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. میں نے بہت سارے لوگوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جب میں پرسنلی ایڈوائز کر رہا ہوتا ہوں، پرسنلی ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں
کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں, کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ میں نے ان کو روکا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ سر نہیں رہا جاتا, نہیں کنٹرول ہمارا اپنے ایموشنز کے اوپر, نہیں کنٹرول کیا تو پھر ذلیل ہو گئے, پھر بعد میں روتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں. تو میری جان, آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. سب سے پہلے اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کریں, اپنے آپ کی ویلیو کریں, اپنی عزت کریں. خود کی عزت نہیں کریں گے, دنیا والے بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. اپنی ذات کے لیے سٹینڈ لیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیں, خیالات کی دنیا میں نہ رہیں, ریئلٹی بیسس پر ڈیسیژن کریں. کچھ نہیں ہوگا. ساری زندگی رونے سے بہتر ہے نا ایک دفعہ رو لیں. سٹینڈ لینا پڑے گا, بہرحال اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. پلے باندھ لو میری اس بات کو, بچ جاؤ گے. آپ کی عزت بھی بچ جائے گی, آپ کی ویلیو بھی بچ جائے گی, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بچ جائے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جانا ہے. زندگی آپ کی ہے تو فیصلہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. فوراً سے اٹھو اور اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے, اس کنویں سے نکالو اور حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ کرو. سچائی کو قبول کرو, اپنے آپ کے ساتھ سچ بولو, خود کو دھوکہ نہ دو.